السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین کو آج ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں، ایسا منظر دکھانا چاہتا ہوں جہاں ایک دن ہم سب کو آنا ہے، جہاں ایک دن ہم سب کو اس جگہ پر لیٹنا ہے۔ آخری منزل ہماری جو منزل مقصود ہے اس کو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں، اور اس سے ہمیں عبرت بھی لینا ہے۔ میرا مقصد دکھاوا نہیں ہے، فقط میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ اسے دیکھ کر کے کچھ خیال کریں اور اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچیں، تصور کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور، جانے سے پہلے ہم قبرستان میں اگر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دایاں پیر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے ہم کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے قبرستان کا یہ نل لگا ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ یہ پپریا جے بھدر، ضلع پیلی بھیت، پورنپور تحصیل کا۔ ادھر آ جائیے، آپ دکھائیے ہمارے دیگر حضرات کو۔ یہ نل لگا ہے ماشاءاللہ، بالکل ٹھنڈا پانی ہے ماشاءاللہ، اور آپ درخت دیکھ سکتے ہیں کتنے وسیع اور کتنے عریض درخت، اور کتنا وسیع و عریض ہمارا یہ قبرستان ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ ساگون کا پیڑ ہے، شاید مجھے اتنی جانکاری نہیں ہے پیڑوں کے بارے میں، خیر یہ ساگون کا پیڑ لگ رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں نیم کا پیڑ بولا جاتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے قبرستان میں یہ لائٹ کا بھی انتظام ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ ادھر آئیے، یہ دیکھیے وہ باؤنڈری وہاں سے چار دیواری ہوئی ہے، وہاں سے وہاں تک ہماری پپریا جے بھدر، ضلع پیلی بھیت، تحصیل پورنپور کا گاؤں پپریا جے بھدر ہے، یہاں کا یہ قبرستان ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد فقط باللہ بتا رہا ہوں یہی ہے کہ آپ لوگ اس قبرستان میں آئیں، آپ دیکھیں کہ یہ ہماری منزل مقصود ہے، آخری منزل ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ ہماری 10-15 سال کی زندگی تو بچپن میں گزر جاتی ہے، پھر 10-20 سال کمانے کھانے میں گزر جاتی ہے، پھر 20-30 سال ہمارا بڑھاپے میں گزر جاتا ہے۔ آخر کیوں ہم نے گھر بنایا، محل بنائے؟ کیوں بنائے؟ کیا فائدہ تھا ان سے؟ کیا ہماری زندگی گزر بسر نہیں ہو پاتی تھی؟ کیا ہماری زندگی اچھے سے بسر نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کو اچھے سے، اپنی خواہشات کو نہ پورا کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے۔ خواہشات کسی کی پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہر انسان جو ان کے بچپن سے، مہد سے اور لحد تک، دیکھیے آپ ان کا منظر، یہ اپنے وقت کے کتنے قدابر اور اپنے کام میں ماہر لوگ، لیکن یہاں پر کسی کو پتہ نہیں چل رہا کون ماہر تھا، کون غریب تھا، کون امیر تھا۔ یہاں پر سب ایک برابر ہیں، آپ دیکھ لیجئے سب ایک برابر ہیں۔ آپ پہچانیے کون کتنا بڑا تھا، کون سردار تھا، کون غریب تھا، کون لنگڑا تھا اور کون اندھا تھا۔ آپ کو دکھ رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں قبرستان ہے، یہاں پر ہر ایک کو آنا ہے، اور یہاں پر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بڑا اعمال کے حساب سے ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ ہم کرنے والے نہیں ہیں، میرا رب کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ رب العزت ہمیں نیک امید رکھنی ہے کہ ہماری بھی شفاعت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیے یہ ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے اکابرین تھے، انہوں نے بڑی مضبوط قبر بنوا دی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خیر ہم ان کی پسند تھی، ہم نے بنوا دیا، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ میری دادی کی قبر ادھر ہی، آپ آگے آ جائیے بھائی، ادھر ہی کہیں پر میری دادی کی قبر ہے، لیکن میں اپنی دادی کی قبر بھول گیا، میں کچھ دن کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ گھاس اتنی جم گئی ہے اور قبر پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے کہاں پر ہے، کیونکہ وہ 2-3-4 سال پرانی بات ہے، میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور قبر اپنا شیف بدل لیا ہے، اس لیے مجھے پہچاننے میں نہیں آتی ہے۔ میں 2 سال نہیں آ پایا، میں اپنی قسمت کہوں یا میرا نصیب کہوں، لیکن میں آ نہیں پایا۔
مجھے افسوس ہے اس بات کا، لیکن میں اپنی دادی کے لیے دعائیں کرتا تھا، الحمدللہ روز کرتا ہوں. اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے والدین جو اکابرین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اچھا کریں، جو آپ کو وہ قبر میں آپ کے لیے دعائیں کریں. اور ایک مردہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، اس سے سعادت کی بات آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اور آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر ہری چیز کو ضرور رکھا کریں، کیونکہ ہری چیز رکھنے سے، پھول جو تر چیزیں ہوتی ہیں جن میں نم ہوتا ہے، ان چیزوں کو رکھنے سے قبر پر تو عذاب میں تخفیفی ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے قبرستان پپریا جے بھدر کے درخت ہیں. کوئی سیسم کا درخت ہے، کوئی آم کا درخت ہے، اور کوئی جامن کا ہے، اور کوئی ساگن کا پیڑ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ بولی جاتی ہے ہمارے گاؤں میں، یہ بہت ہی وسیع اونچی ہوتی ہے. دیکھیے یہ باؤنڈری ہے ہماری، یہاں سے وہاں تک وسیع و عریض، بہت ہی وسیع و عریض باؤنڈری ہے، وہاں سے وہاں تک ہے. ہمارے گاؤں کے حساب سے، محلے کے حساب سے یہ قبرستان بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی بڑا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں زمین عطا کی ہے. آخری ہمارا گھر زمین کو رکھا ہے، ورنہ ہم کہاں ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرا مقصد آپ فقط اتنا ہے کہ آپ حضرات ان قبروں کو دیکھ لیجئے. یہ ہمارے بہار احمد صاحب کی قبر ہے. ابھی کچھ وقت ہم سے باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، بہت ہی مخلصانہ شخص تھے. ان کا کچھ دن پہلے دیہانت ہو گیا، ندھن ہو گیا، انتقال کر گئے، وصال ہو گیا. اب وہ اپنی قبر میں ہیں. ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی وقت نہیں، کب چاہیں کب اللہ ہمیں موت عطا کر دے، ہم کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. لیکن ہمیں اتنی تیاری ضرور کرنی چاہیے کہ ہم موت کا خیر مقدم کر سکیں، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. دعا ہے اللہم ارزقنا احسن الخاتمہ، یعنی اللہ مجھے بہترین خاتمہ عطا فرما. یہ دعا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ خاتمہ جس کا ایمان پہ ہوا یقیناً میں وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ساری قبریں برابر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی کمزور، نہ کوئی لاچار، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی قدابر، سب ایک برابر. سب کو زمین میں جانا ہے، سب کو مٹی کھا جاتی ہے. رہتا کیا ہے، بچتا کیا ہے؟ ایک چیز بچتی ہے، وہ ہے اعمال. آپ کا اخلاق جو آپ نے اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، جو بچوں کو پڑھا کے گئے ہیں، علم دے کر گئے ہیں، وہی یہاں آپ کو کام آنے والا ہے، اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. ان کا جو قبر ہے، ان کا قبر ہے، ان کا قبر ہے، ان کا گھر ہے، مال ہے، کھیت ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ یہ 2 گز زمین. ان کے پاس 2 گز زمین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر ہادم لذات الموت، یعنی لذتوں کی توڑ دینے والی، لذتوں کو پا جانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ حضرات یقین جانیے، اس حدیث کو آپ اپنی ذہنوں میں اتار لیجئے. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ آپ کو لذتوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قبر میں آپ کی تشریف لائیں گے، تو آپ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ، یہ نور سجا لیجئے. اگر یہ کسی کے چہرے پہ نہ ہوگا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس پر رحمت کی نہ پڑ سکے گی. اسی لیے اپنا خیال کیجئے اور ان قبرستانوں سے عبرت حاصل کیجئے. میں اپنی بات کو بند کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.